بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 اکتوبر 2019 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین حالات و واقعات کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیٹسٹ سعودی نیوز اپڈیٹ سے۔ بیرون ملک سے آنے والی گاڑیوں کا بھی چالان۔ سعودی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں پر چالان کا آغاز 1 نومبر 2019 سے کیا جا رہا ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کیے جانے والے ٹویٹ میں کہا گیا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ مقامی ہوں یا بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والے۔ آجل نیوز ویب نے ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے لکھا کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے قانون پر عمل درآمد بیرون مملکت سے آنے والی گاڑیوں پر بھی کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مختلف ممالک کی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے مالکان سعودی عرب سے جاتے وقت سرحدی چوکیوں پر چالان کی رقم جمع کرائیں گے، جس کے بعد انہیں سعودی عرب سے جانے کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے، سعودی عرب کے تمام شہروں میں خودکار ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والا سسٹم نافذ ہے، جس کے تحت حد رفتار، سیٹ بیلٹ، گاڑی ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال سمیت ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرنے پر خودکار سسٹم کے تحت گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ذریعے گاڑی کے مالک پر خلاف ورزی درج کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ذرائع کا کہنا تھا کہ خلیجی ریاستوں سے آنے والی گاڑیوں پر خودکار چالان سسٹم کے ذریعے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے مالکان کو چالان ارسال کیے جا سکیں۔ 1 نومبر سے خودکار چالان سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت خلیجی ممالک اور عرب ریاستوں سے آنے والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کے ذریعے ان کے خلاف چالان کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ عرب ریاستوں میں مقیم اکثر غیر ملکی بھی عمرہ سیزن کے علاوہ سالانہ چھٹیوں میں اپنی گاڑیوں کے ذریعے سعودی عرب آتے ہیں۔ اس ضمن میں انہیں ٹریفک قوانین کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا لازمی ہے تاکہ خلاف ورزی پر انہیں معلوم ہو کہ کتنا جرمانہ ادا کرنا ہے۔ مقررہ حد رفتار سے زیادہ گاڑی چلانے پر 150 ریال چالان کیا جاتا ہے، جبکہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر چالان کی رقم 3000 ریال ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی اہم شہروں پر خودکار چالان سسٹم ظاہر نصب کیے گئے ہیں۔ طویل رفاقت کے بعد طلاق کیوں؟ سعودی عرب میں حالیہ دنوں کے دوران منظر عام پر آنے والے اعداد و شمار یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ معاشرے میں طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بعض جوڑے طویل رفاقت کے بعد بھی علیحدگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ خامند اپنی بیوی کو 40 یا 50 برس کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں۔ طویل رفاقت کے بعد طلاق کا فیصلہ بیوی پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ وہ اس وقت تک اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کر چکی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کئی سوالات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ کیا ایسی بیوی کسی معاوضے کا استحقاق رکھتی ہے؟ شوہر کی املاک میں اس کا کوئی حصہ بنتا ہے؟ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے اور شریعت کا کیا موقف ہے؟ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی کے 7 روزہ مجلے سیدتی نے اس موضوع پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا۔ اگر مطلقہ خاتون بچوں کی ماں ہے تو ایسی حالت میں اسلامی شریعت نے اس کے لیے نان نفقے کا نظام مقرر کیا۔ اگر اولاد نہ ہو یا عقل بالغ ہو چکی ہو، ہر ایک اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا ہو، ایسی حالت میں اسلامی شریعت نے متعلقہ خاتون کے لیے پراویڈنٹ فنڈ یعنی نہایت الخدمہ مقرر کیا ہے۔ البتہ اس کی تفصیلات پر اختلاف پائے جاتے ہیں۔ قانون کے مطابق مطلقہ کے لیے کسی طرح کی کوئی پراویڈنٹ فنڈ مقرر نہیں۔ عام طور پر آئلی امور کے بیشتر تنازعات صلح کے ذریعے طے ہو جاتے ہیں۔ مصالحت کرانے والے میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ طویل رفاقت کی صورت میں مصالحت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ طویل رفاقت کی صورت میں شوہر اور بیوی کے مالی معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ شوہر کے اثاثے اس کے نام سے رجسٹرڈ ہوں اور بیوی کے اثاثوں کا اندراج اس کے نام سے ہو۔ بینکوں میں دونوں کے اکاؤنٹ الگ الگ ہوں۔ سعد القاسم کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں شوہر کے اثاثوں کی تقسیم کا قانون موجود ہے، اسے مسلم ممالک میں نافذ کرنے کا مطالبہ مسائل پیدا کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات طلاق مرد و زن دونوں کے مسائل کا حل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں
اثاثوں کی تقسیم کے قانون پر عمل درآمد انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا، جبکہ یہ قانون طلاق کا حق غیر منصفانہ طریقے سے استعمال کرنے والوں کو لگام لگائے گا۔ ترکی خان کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک میں رائج یہ قانون کامیاب ہے، اس کے خوشگوار اثرات سامنے آئے ہیں، مسلم ممالک میں بھی اس کا بہتر نفاذ ہوگا۔ اس کے منفی اثرات بھی ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں نے شادی سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ پیدائشی طور پر ذہنی معذور حافظ قرآن۔ کم سن حفاظ کے بارے میں کافی سنا چکے ہیں، تاہم پیدائشی طور پر ذہنی معذور حافظ قرآن کے بارے میں اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا۔ 31 سالہ محمد عبداللہ الگرنی ریاض میں مقیم ہے، جو پیدائشی طور پر ذہنی معذور ہے، مگر قدرت نے اسے مثالی حافظہ عطا کیا۔ الگرنی کافی عرصے سے صاحب فراش ہے، اسے ذہنی معذوری کے علاوہ دیگر جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہیں، مگر مثالی حافظے نے محمد الگرنی کو معاشرے میں وہ ممتاز مقام عطا کر دیا جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے محمد کے بڑے بھائی آئز الگرنی نے بتایا کہ میرا بھائی پیدائشی ذہنی معذور ہے، والدین کے انتقال کے بعد اس کی پرورش میں نے کی۔ محمد الگرنی جو اس وقت ریاض کے شاہ فہد میڈیکل سینٹر میں زیر علاج ہے، زندگی کی جنگ ہنس کر لڑ رہا ہے۔ الگرنی کو کینسر اور گردوں کے امراض لاحق ہیں، تاہم مسکراہٹ اس کا امتیاز ہے۔ حافظ محمد الگرنی کو رب کریم نے جو مثالی حافظہ عطا کیا، اس کی بدولت اس نے قرآن کریم محض سن کر ہی حفظ کر لیا۔ الگرنی کے بھائی نے مزید بتایا کہ محمد کیونکہ پیدائشی طور پر معذور تھا، اس لیے وہ کبھی سکول یا مدرسے نہیں گیا، اسے لکھنا تو دور کی بات پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مدینہ حادثہ، عمرہ زائرین کی بس کا ڈرائیور بھی چل بسا۔ ریاض سے مدینہ منورہ جانے والی عمرہ زائرین کی بس کا شامی ڈرائیور بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ المناک حادثے کے نتیجے میں بس میں ہولناک آگ لگ گئی تھی، جس کے سبب 10 پاکستانیوں سمیت 35 عمرہ زائرین ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے تھے۔ اس ضمن میں مدینہ پولیس کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دری اسنا آجل ویب نیوز کے مطابق حادثہ بس اور شیول کے درمیان حادثے کے نتیجے میں پیش آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی بس کے کارکن ایک ہی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ کمپنی کا مالک بھی حادثے کی اطلاع ملتے ہی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ دوسری جانب پاکستان قونصلیٹ نے المناک ٹریفک حادثے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور لواحقین سے رابطہ کرنے کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا، جن میں پاکستان قونصلیٹ کے ویلفیئر کونسلر ماجد میمن، مدینہ منورہ میں حج مشن کے ڈائریکٹر طارق محمود اور سفارت خانہ ریاض کے ویلفیئر کونسل عبد الشکور شیخ شامل ہیں۔ المناک ٹریفک حادثے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حادثے کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے سعودی اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا۔ اس حوالے سے پاکستان قونصلیٹ کے ترجمان نے اردو نیوز کو بتایا کہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی حتمی شناخت کے بعد ان کے لواحقین سے میتیں پاکستان بھجوانے کے لیے دریافت کیا جائے گا۔ والدین ہماری تفریح کے لیے رقم جمع کرتے تھے۔ جمعرات کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کی تفریحی کمیٹی کے سربراہ ترکی الشیخ نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ریاض میں تفریح کے مواقع نہیں ہوتے تھے، تب ان کے والدین سارا سال رقم جمع کر کے انہیں تفریح کرانے بیرون ملک لے جاتے تھے۔ ترکی الشیخ ریاض سیزن کے تحت منعقدہ مارچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا، آج میں آپ کو اپنے بچپن کی وہ باتیں بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں آج بھی تازہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے والدین سارا سال محنت کر کے مخصوص رقم جمع کیا کرتے تھے تاکہ اسکول کی سالانہ چھٹیوں میں ہمیں تفریح کے لیے سعودی عرب سے باہر لے جا سکیں، کیونکہ اس وقت ریاض میں تفریح کے مواقع ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ ترکی الشیخ نے ریاض سیزن میں آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ان تفریحی پروگراموں کا آغاز اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ تھکے ہوئے ذہن تازہ ہو سکیں۔ تفریحی کمیٹی کے سربراہ نے مزید کہا، جو تفریحی پروگرام آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور جن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیا ماضی میں ان کا تصور تھا؟ ولی عہد شاہ سلمان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ان کی قیادت میں ایسے مثالی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جمہوریہ چچنیا میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری۔ جمہوریہ چچنیا کے صدر رمضان قدیروف نے کہا کہ سعودی عرب ہمارے ہاں زبردست منصوبے شروع کرے گا، خاص طور پر کوہستانی علاقوں میں مویشیوں کی افزائش کے منصوبوں میں سرمایہ لگائے گا۔ آر ٹی کے مطابق رمضان قدیروف نے
चेचन वजीर आजम से मुलाकात के दौरान कहा, सऊदी अरब कई मंसूबे शुरू करने के लिए तैयार है। मवेशियों की अफजाइश के मंसूबे के लिए बहुत बड़ा इदारा कायम किया जाएगा। इससे हमारे शहरियों को रोजगार मिलेगा। पूरे मुल्क में मवेशियों की अफजाइश की हौसला अफजाई होगी। कदीरोफ ने वजीर आजम को हिदायत की कि वो सरमायाकारी के मंसूबे तैयार करें और उन्हें अरब सरमायाकारों के सामने रखें। चेचनिया के वजीर आजम ने इस मौके पर तवज्जो दिलाई कि मवेशियों की अफजाइश का इदारा कायम करने के लिए 9,000 हेक्टर का रकबा मुख्तस कर दिया गया है। सरमायाकार मकामी बाशिंदों से मवेशी खरीदेंगे। आज तक इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। रोज़ाना इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से खबरें हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।